بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق چودھری، آپ کا میزبان یوٹیوب پہ طارق چودھری چینل کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 6 جولائی اور سوموار کا دن۔ آج ہمیں چند اہم خبروں کے حوالے سے تبصرہ و تجزیہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم تفصیلات میں جائیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ یوٹیوب پہ طارق چودھری چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ جو باتیں ہم آپس میں شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہوئے اپنے آراء اور کومنٹ سے آگاہ کرتے رہیے گا۔ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سانحہ، جہاں دن دہاڑے فیکٹری میں آگ لگا دی گئی، اور نہ صرف وہ فیکٹری بلکہ ساتھ والی فیکٹری عمارات بھی جل کر راکھ ہو گئیں، اور ان میں کام کرنے والے سینکڑوں افراد اور مزدور جل کر خاکستر ہو گئے۔ پاکستان کی تاریخ کا بہت ہی بڑا سانحہ ہے، جہاں انسانی جانوں کو اس بے دردی کے ساتھ ختم کیا گیا، اور پھر اس کے اوپر MQM اور پیپلز پارٹی کی حکومتیں سیاست کھیلتی رہیں، اور پھر نون لیگ کی آنے والی حکومت بھی ملزموں اور مجرموں کو پکڑنے کی بجائے ان کے ساتھ ملی رہی۔ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کے سانحے کے حوالے سے پولیس نے بھی سیاسی مداخلت کی وجہ سے بڑا عجیب سا کردار ادا کیا، اور مظلوموں کا ساتھ دینے کی بجائے ظالموں اور ان تینوں سیاسی پارٹیوں کے ساتھ پولیس کا کردار بھی بڑا شرمناک رہا، اور اس نے کوشش کی کہ ملزموں کو ہر صورت میں بچایا جائے اور اس ساری دہشت گردی کو ایک قدرتی حادثہ قرار دے دیا جائے۔ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں جب عوام اور میڈیا کی طرف سے بہت زیادہ تنقید کی گئی تو پھر ایک GIT بنائی گئی، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، اور اس کے سپرد یہ کام کیا گیا کہ وہ دیکھے کہ جس سانحے کو قدرتی حادثہ قرار دیا جاتا ہے اس کی وجوہات کیا تھیں۔ تو اس GIT کی رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے۔ بہت ہی خوفناک انکشافات کیے گئے ہیں اس میں، اور GIT رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں 20 کروڑ روپے بتہ نہ ملنے کی وجہ سے دانستہ آگ لگائی گئی تھی، اور یہ بتہ مانگنے والی ایک سیاسی پارٹی کے دہشت گرد تھے، جو دہشت گردوں کی سیاسی پارٹی تھی، MQM، اور وہ تھے حماد صدیقی اور رحمان بولا، جنہوں نے بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کے مالکان سے 20 کروڑ روپے غنڈہ ٹیکس مانگا تھا، اور جب انہوں نے دینے سے انکار کیا یا اسے کافی کم دینا چاہتے تھے تو پھر اس فیکٹری میں بڑے پلاننگ کے ساتھ آگ لگائی گئی، اور پلاننگ کو اس طرح سے کی گئی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اموات اس میں واقع ہوں۔
اور پھر ان اموات کو پی کیش کیا گیا، لاشوں سے پیسہ بنایا گیا، مزدوروں کے نام پر چندہ اور بھتہ اکٹھا کیا گیا، اور وہ بھی بیرون ملک بیٹھے ہوئے اپنے ماسٹر مائنڈ کے پاس بھیجا گیا۔ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ آتش زدگی کا یہ واقعہ ایک کھلم کھلا دہشت گردی کا واقعہ تھا۔ 27 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ واقعہ کے مقدمہ اور تحقیقات میں ملزمان کو فائدہ پہنچانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ دہشت گردی کی اس واردات کو پہلے تو قتل کا ایک عام سا واقعہ قرار دینے کی کوشش کی گئی، اور پھر بالآخر اسے ایک قدرتی حادثہ قرار دے دیا گیا، اور ایف آئی آر یا تحقیقاتی ابتدائی رپورٹ میں کہیں بھی بھولے سے بھی بتے کا ذکر تک نہیں کیا گیا۔ جی آئی ٹی نے اپنی رپورٹ میں سفارش کی ہے کہ پرانی ایف آئی آر واپس لی جائے اور دہشت گردی کی دفعات پر مبنی نیا مقدمہ درج کر کے اس کی تفتیش کی جائے دہشت گردی کے حوالے سے۔ جی آئی ٹی نے ایف آئی آر میں ایم کیو ایم کے رحمان بولا، حماد صدیقی، زبیر چریا اور دیگر کو نامزد کرنے کی بھی سفارش کی ہے، اور تمام مفرور ملزمان کو بیرون ملک سے واپس لانے اور ان کے پاسپورٹ منسوخ کر کے ان کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے بھی کہا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس واقعے کے تمام گواہوں کو تحفظ مہیا کیا جائے، اور فیکٹری مالکان نے بتہ کے عوض جو ان سے 1000 گز کا بنگلہ ایم کیو ایم کے دہشت گردوں نے چھینا تھا، وہ بھی انہیں واپس دلوایا جائے۔ جی آئی رپورٹ میں واقعے کے تناظر میں پولیس کے کردار پر شدید تنقید کی گئی ہے، اور رپورٹ بتاتی ہے کہ پولیس اس ہائی پروفائل کیس کا درست سمت میں تحقیقات کرنے میں بری طرح ناکام رہی۔ پولیس میں اصلاحات کی شدید ضرورت بھی ظاہر کی گئی ہے تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کی تحقیقات اس بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کی تحقیقات کی طرح ناکامی سے دوچار نہ ہونے پائیں۔ اور یہ رپورٹ بڑی بری طرح واشکیف کرتی ہے اس سارے نیکسس کو جو دہشت گردوں کا سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہے، اور جس طرح سے سیاسی پارٹیاں دہشت گردوں کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرتی رہی ہیں، اور پھر دوسری سیاسی پارٹیاں ان دہشت گردوں کو اور ان کی سرپرست دہشت گرد تنظیم کو سپورٹ اور تحفظ مہیا کرتی رہی ہیں، اور یہ سارے مل کے مظلوموں کے خلاف انہوں نے ظالموں کا ایک متحدہ محاذ بنایا ہوا تھا، اور پاکستانی عوام مکمل طور پر ان کے رحم و کرم میں تھے۔ پولیس کو یہ صحیح سمت میں تحقیقات نہیں کرنے دیتے تھے، اور عدالتوں میں گواہوں کو پیش نہیں ہونے دیتے تھے، اور اس طرح سے اس جمہوریت اور شعور کے دور میں بھی ظلم اور بربریت کا ننگا ناچ پاکستانی عوام کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا۔ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کی جی آئی ٹی کی رپورٹ بربریت کی داستان ہے، ظلم کی داستان ہے، دہشت گردی کی داستان ہے، اور ان میں ہمارے سارے حکمرانوں کے چہرے ننگے ہو کر سامنے آ گئے ہیں کہ یہ لوگ جو ہر لمحہ، ہر وقت، ہر دن عوامی مفاد، جمہوریت
شعور عوامی رائے کی باتیں کرتے رہتے ہیں، کس طرح سے عوام کو کچلنے کے لیے، عوام پہ ظلم ڈھانے کے لیے عوام کی لاشوں پہ سیاست کرتے ہیں، اور کس طرح سے اپنے چھوٹے سے مالی مفادات کے لیے انسانی جانوں کے ساتھ کس بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایک سسٹم اس طرح سے بنا رکھا ہے کہ مظلوموں کو نہ تو عدالتوں سے تحفظ مل سکے، کیونکہ وہاں یہ گواہی پیش نہیں ہونے دیں گے، نہ ہی پولیس صحیح سمت میں تفتیش کر سکے، کیونکہ وہاں یہ اپنے حامی تحقیقاتی آفیسر مقرر کر لیں گے اور انہیں ڈکٹیٹ کروائیں گے کہ رپورٹ کس طرح سے ہونی چاہیے، اور اس طرح سے انہیں کھل کھیلنے کا پورا موقع ملے گا، اور عوام میں سے کوئی بھی ذی شعور آدمی یہ سوچ کے کہ یہ ظالم مافیا اور یہ نیکسس بہت مضبوط ہے اور کوئی بھی انہیں روکنے والا نہیں ہے، ان کے ظلم و استبداد کے آگے لب کشائی بھی نہیں کریں گے، منہ بھی نہیں کھولیں گے، اور ان کی ظلم و بربریت کو بے بسی سے برداشت کرتے چلے آئیں گے۔ لیکن اس جی آئی ٹی رپورٹ کے انکشاف اور اس کے رپورٹ میڈیا میں آنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ظلم کبھی نہ کبھی اس کا انجام ظالموں کو ضرور دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ اپنے تمام تر استبدادی حرکتیں اور کارروائیوں سے ظلم کے انجام کو کچھ حد تک ڈیلے تو کر سکتے ہیں، لیٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون بر خون ہے، بہتا ہے تو اپنے ظالموں کو، دہشت گردوں کو اور استبدادی رویوں کو اور چہروں کو سامنے ضرور لے کر آتا ہے۔